بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے تین ایسے کاموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ بھی ان تین عمل کو کرے گا، جو اللہ کی نیک بندی ان تین عمل پر عمل کرے گی، ان تین کام پر عمل کرے گی، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جنت کے جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اس دروازے سے داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بشارت اپنے نبی اور پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے بھائی کو مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت، برے وقت میں اور کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہے، تو ان حالات میں اس کو قرض دینا اس طرح سے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل فرمائیں گے۔ اللہ یہ اعلان فرما دیں گے، اے میرے بندے، تو نے میرے بندے کی مدد فرمائی تھی، لہٰذا اب جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ایک ہمارا بھائی بیماری میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی اچانک واقعہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ قرض کے اندر آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا بندہ کسی دوسرے کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے اس کی کچھ مدد کرتا ہے، اس کو کچھ قرض دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے دے دینا، میری طرف سے کوئی وقت متعین کی مقدار نہیں ہے کہ اتنے دنوں میں یا اتنے مہینوں میں یا اتنے سالوں میں پیسہ واپس کرنا، بلکہ جب بھی تمہارے پاس ہو جائے مجھ کو واپس کر دینا۔ اور جس کے ذریعے سے وہ روپے بھجوائے وہ اس طرح سے کہے کہ میرا نام نہ بتانا، تم اپنا نام لے کر ہی اس کو قرض دے دینا، تم اس کا اپنا نام لے کر ہی اس کی مدد کر دینا، اور جب وہ تم کو قرضہ دے دے، پیسے واپس کر دے، تو تم مجھ کو واپس کر دینا۔ تو یہ کہتے ہیں اس کی عزت نفس کو رکھا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، یعنی اس کو قرض بھی دے دیا گیا اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے دیا ہے اور کس نے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو قرض دینے کی یہ صورت کہ اس کے بندے کو مشکل کے وقت قرض دیا جائے، اس طور پر کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی ذلت نہ ہو، اس کی رسوائی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوسرا عمل کیا ہے کہ جس کے لیے یہ بشارت ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے کسی پیارے عزیز کے قاتل کو معاف کر دینا۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا قصاص لیا جائے یا قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ اب جس کا کوئی پیارا قتل کیا گیا ہے، جس کا کوئی بھائی قتل کیا گیا ہے، جس کا کوئی عزیز قتل کیا گیا ہے، تو اب وہ قاتل سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ اسلامی عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ تم کو قصاص دلایا جائے گا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اس عزیز کے، پیارے کے، بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے
کہ تو نے معاف کیا تھا، اور معاف کرنا مجھے بہت پسند ہے، لہٰذا یہ جنت ہے اور اس کے یہ اتنے دروازے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو جائے، اب تجھے آج کوئی روکنے والا نہیں، اب تجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور تیسرا عمل کیا ہے جس کے اوپر یہ بشارت دی گئی ہے؟ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو جو بندہ بھی، جو اللہ کی نیک بندی بھی، جو مسلمان مرد بھی، جو مسلمان عورت اس کو پڑھے گی تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے کہ وہ جنت کے سامنے کھڑا ہوگا اور تمام دروازے اس کے سامنے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس انعام سے نوازیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے اللہ رب العالمین اس کو داخل فرما دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد اور حاصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا اگر کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی ساتھی کسی آزمائش میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کو اس طور پر قرض دے کہ اس کی ذلت بھی نہ ہو، اس کی رسوائی بھی نہ ہو، اور اس کی مدد ہو جائے۔ اگر کسی نے جانے یا انجانے میں ہمارے کسی عزیز کو، ہمارے کسی پیارے کو قتل کر دیا تھا، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اور یہ تیسرا عمل ایسا ہے کہ اس کو ہر مسلمان مرد و عورت کر سکتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ سورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، تو اللہ رب العالمین اس کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔